کسی شخص کے پاس ایک گدھا تھا۔ ایک دن وہ اسے بیچنے چلا۔ گدھے کو لے کر گھر سے روانہ ہوا تو اس کا بیٹا بھی ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں گدھے کو لے جا رہے تھے کہ ایک کنویں پر عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ باپ بیٹے کو گدھے کے ساتھ چلتے دیکھا تو ہنسنے لگیں، آپس میں یہ باتیں کرنے لگیں کہ یہ دونوں کتنے احمق ہیں کہ سواری پاس ہے اور پیدل چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات باپ نے سن لی اور بیٹے سے کہا کہ تو بیٹھ جا گدھے پر، میں پیدل چلتا ہوں۔ اور بیٹا گدھے پر سوار ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑا دور گئے تھے کہ ان کو کچھ دانشور ملے۔ جب ان پر نظر پڑی تو ایک نے کہا کہ دیکھو جی کیسا زمانہ آ گیا ہے، جوان بیٹا سواری پر بیٹھا ہے اور بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے۔ یہ بات بیٹے نے سنی اور گدھے سے نیچے اتر آیا اور اصرار کر کے باپ کو اس کے اوپر سوار کرا دیا اور چلتے گئے۔ ابھی وہ تھوڑا دور گئے تھے کہ انہیں جوان لڑکوں کی ایک ٹولی ملی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، دیکھو یہ بوڑھا سنگ دل ہے، خود تو سواری پر بیٹھا ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے۔ یہ سنا تو باپ نے بیٹے کو گدھے پر سوار کر لیا اور ابھی وہ تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ راہ چلتے ان کو کچھ آدمی ملے۔ ایک شخص نے بوڑھے سے کہا، میاں کیا یہ گدھا تمہارا ہی ہے؟ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا، وہ مر رہا ہے اور تم کو پرواہ نہیں ہے۔ دو آدمی ایسے دبلے پتلے گدھے پر سوار ہو ہم نے آج ہی دیکھا ہے۔ یہ سنا تو باپ بیٹا دونوں پیدل چلنے لگے۔ باپ نے کہا، جتنے منہ اتنی باتیں، ہر ایک کو دنیا میں کوئی خوش نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین زندگی کے 40 اصولوں میں سے 7 اصول صرف کھانے سے متعلق ہیں۔ ان اصولوں میں سے کچھ پر بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں، ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو ناک کے اندر موجود سونگھنے کے خلیوں اور پھیپھڑوں کی دیواروں کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ ہمیں چھینک بھی آ سکتی ہے اور یہ سارے کھانے کو برباد کر سکتی ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ ہم عموماً کھانے کی مقدار کوالٹی پر اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کھانا کھاتے وقت دوسروں کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ فرمایا، منہ بھر کر کھانا نہ کھاؤ۔ ہمارا منہ خوراک کے ہاضمے کا آدھا کام کرتا ہے، باقی معدہ سر انجام دیتا ہے۔ ہم جب منہ بھر لیتے ہیں، زبان اور دانتوں کو اپنا کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ہم جلدی جلدی نگلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معدہ یہ ذمہ داری قبول نہیں کر پاتا اور ہم بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی یہ عادات اپنا لی۔ چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اندھیرے میں کھانا کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دوسرا، روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بیکل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے کو
اس کی خبر نہیں، اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ تم اس کو معاف کر دو، یہی سزا کافی ہے اس کے لیے، اور معاف نہیں کر سکتے تو اسے سوچنا بند کر دو۔ دنیا میں اس انسان سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہوتا جس کے وجود کو لا وجود مان لیا جائے، اس کے ہونے کو نہ ہونا کر دیا جائے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا خود کو جانیں، خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ کیا آپ لوگ اپنی زندگی میں سکون دیکھنا اور محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنا ایک اصول بنا لیں۔ جو چیز آپ کی زندگی سے چلی جائے اسے بھول جائیں۔ بھول جانے کی عادت انسان کو بہت ساری پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔